حسن بن صبا کی جنت اور خودکش حملہ بہترین واقعہ۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے سلاطین سلجوق دل و جان سے کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مشہور امام موافق کی درسگاہ نے عالمی شہرت پائی، کیونکہ یہاں کے وقت کے عظیم لوگ فارغ التحصیل ہوئے، یا یوں کہیے کہ امام موافق کے مدرسے سے فارغ ہونے والے بیشتر لوگوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا۔ اسی مدرسے میں 3 طلباء کی دوستی قابل رشک سمجھی جاتی تھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ 2 ہم نام تھے، جن میں ایک کا نام حسن طوسی اور دوسرے کا نام حسن بن صبا تھا، اور تیسرے دوست کا نام عمر تھا۔ عمر، جو بعد میں عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا، اس نے اپنی عالمی دھاک ایسے بٹائی کہ لوگ آج تک اس کی عالمی باتوں کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔ عمر خیام وقت کا بہترین شاعر اور علم دان بنا، جس کی تحقیق اور عالمی تدبیر سے آنے والے زمانے سیراب ہوتے ہیں۔ حسن طوسی، جنہیں تاریخ نظام الملک خواجہ حسن طوسی کے نام سے جانتی ہے، اس نے دانش و تدبیر کے باعث سلجوقیہ سلطنت میں جگہ بنائی اور وزارت اعظمی کے عہدے تک پہنچے۔ سلاطین نے ہی انہیں نظام الملک کا خطاب دیا تھا، اور سلطنت کا کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ان کا بنایا ہوا مدرسہ نظامیہ آج تک اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ موجود ہے، جس نے ایک زمانے کی علمی تشنگی کو سیراب کیا تھا۔ تیسرا کردار حسن بن صبا، جس نے نہ صرف تاریخ میں جگہ بنائی بلکہ اپنے ذہنی اور ابلیسی کلمات کی ایسی داستان رقم کی کہ آنے والی نسلیں بھی اس نام سے سن کر کانپتی رہیں۔ وہ کردار جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھا، مگر وقت کے بادشاہ بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، اور جو حکمران اس کے خلاف کارروائی کی کوششیں بھی کرتا، اس پہ بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حسن بن صبا کی پوری تاریخ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، مگر میں آپ کو یہاں پیچیدہ واقعات کے ذریعے اس کی حقیقت بتانے کو کوشش کرتا ہوں۔ حسن بن صبا شروع میں اسمیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک زمانے تک اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا رہا، مگر بعد میں اس نے اپنے ہی نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی اور خود کو خدا کا ایلچی اور امام بنا کر مذہب اسلام کی بیچ کنی کرنے لگا۔ اس نے تاعمر اپنے آپ کو اہل اسلام ظاہر کیا اور اپنے پیرکاروں کو گمراہ کرتا رہا۔ عمل تنویم کا باقاعدہ استعمال سب سے پہلے حسن بن صبا نے ہی کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ علم ایک نامعلوم حیثیت سے موجود تھا۔ اس نے مشہور قلعہ الموت میں اپنی حکومت قائم کی، اور یہیں مشہور اور بدنام زمانہ جنت تعمیر کی گئی، جہاں حسن بن صبا نے 35 برس تک حکومت کی، اور 90 سال کی عمر میں طبی موت مرا، کیونکہ کسی کو اس قلعے کے قریب آنے کی جرأت بھی نہیں ہوئی۔ حسن بن صبا کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کے فدائین تھے، جو بعد میں شیشین کے نام سے بھی مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش، ایک قسم کی بھنگ کا نشہ کرتے تھے۔ یہ فدائین تھے کیا؟ اس بات کا اندازہ آپ ان واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ جب حسن بن صبا کا فتنہ بہت بڑھ چکا تو سلجوقی سلطان ملک شاہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ لشکر کشی سے پہلے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ حسن بن صبا خود کو سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی منفی سرگرمیاں ختم کر دے، ورنہ اس قلعے پر چڑھائی کر دی جائے گی۔ ایلچی نے یہ پیغام قلعہ الموت میں جا کر حسن بن صبا کو سنایا۔ میں کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتا، حسن بن صبا نے کہا، اور نظام الملک سے کہنا کہ میں بچپن کی دوستی کے تحت تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ پیغام لے کر جانے لگا تو حسن بن صبا نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو، شاید تم میری باتوں کا یقین نہ کرو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حسن بن صبا کے حکم سے کچھ فدائین قطار بنا کر وہاں کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک فدائی کو بلا کر خنجر پکڑایا اور کہا، اسے اپنے سینے میں اتار لو۔ اس فدائی نے بلند آواز میں نعرہ لگایا، یا شیخ الجبل تیرے نام پر، اور خنجر اپنے دل میں اتار لیا۔
اس کے بعد ایک دوسرے فدائی کو بلا کر حکم دیا کہ بلندی سے جا کر سر کے بل چھلانگ لگا دو۔ وہ خاموشی سے گیا اور چھت سے چھلانگ لگا دی اور اپنی گردن تڑوا بیٹھا۔ ایسے ایک فدائی کو پانی میں ڈوبنے کو کہا گیا اور اس نے بخوشی اپنے آپ کو پانی کی تند و تیز لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس ایلچی نے جا کر یہ تمام واقعات سلطان اور نظام الملک کے گوشت گزار کر دیے۔ نظام الملک خواجہ حسن طوسی یہ سن کر جذبہ ایمانی کے غصے میں لبریز ہو گئے اور سلطان کو فوراً لشکر کشی کا مشورہ دیا، جسے سلطان نے قبول کرتے ہوئے اپنے فوجیوں کا رخ قلعہ الموت کی طرف کر لیا۔ حسن بن صبا نے یہ سنا تو زیر لب مسکرایا اور کہا، حسن طوسی کو قتل کر دو۔ بس اتنا ہی کہنا تھا اور خواجہ حسن طوسی کو قتل کر دیا گیا اور عظیم الشان لشکر راستے سے ہی واپس ہو لیا۔ بعد میں سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کا طریقہ بڑا سادہ ہوتا تھا۔ فدائی مطلوبہ شخصیت تک کسی بھی طریقے سے پہنچاتا تھا اور اس کو قتل کر کے ایک بلند نعرہ لگاتا تھا، یا امام الجبل حسن بن صبا، تیرے نام پر تیری جنت سے اللہ کی جنت میں جا رہا ہوں، اور اپنے دل میں خنجر اتار لیتا تھا۔ ایسے ہی حسن بن صبا نے اعلیٰ شخصیات اور اس کے بہترین علماء کرام کو قتل کروایا، حتیٰ کہ اپنے آخر دور میں یہ فدائی باقاعدہ کرائے کے قتل بن گئے، اور عیسائیوں کے کہنے پر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی 3 قاتلانہ حملے کیے، مگر ایوبی سلامت رہا۔ فدائین کھلے عام دن دہاڑے لوگوں کے سامنے اپنی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ ان کا ہتھیار ایک زہر آلود خنجر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار فدائین قتل کی بجائے دھمکی آمیز خط کسی کے سرانے چھوڑ دیتے تھے، جس سے ان کا مقصد بغیر قتل کیے حاصل ہو جاتا۔ دہشت انگیزی کی یہ تحریک اتنی منظم تھی کہ قرب و جوار کے تمام بادشاہ فدائین کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، جن سے وہ ہر بار بچ گیا۔ آخر یہ فدائی خود کش حملے کیسے کر لیتے تھے؟ اس کے لیے پہلے آپ کو حسن بن صبا کی جنت کا احوال جاننا ہوگا۔ حسن بن صبا نے قلعہ الموت میں ایک جنت تعمیر کر رکھی تھی، جہاں جنت کے مذکورہ تمام سامان آراستہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ دودھ، شہد اور صاف پانی کے چشمے بنائے گئے۔ جتنی حوروں کی مثل کچی عمر کی لڑکیاں دنیا بھر سے اکٹھی کر کے یہاں لائی گئیں، جو بڑی ہو کر حوریں سمجھی جاتی تھیں۔ جہاں یہ جنت بنائی گئی وہ جگہ ویسے ہی قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ سرسبز و شاداب مناظر کسی بھی شخص کا دل موہ لینے کے لیے کافی تھے۔ حسن بن صبا کے فدائین حشیش کے نشے کے زیر اثر یہاں لائے جاتے تھے۔ یہ ایسا نشہ ہوتا تھا کہ انسان ویسے ہی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرنے لگ جاتا تھا۔ اس کو مصنوعی جنت کے نظاروں میں لڑکیوں کی دل فریب اداؤں کی نظر میں جاتا تو وہ بالکل ہی مدہوش ہو جاتا تھا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں جو بھی لایا جاتا تھا وہ کچی عمر میں لایا جاتا تھا۔ بھانگ، حشیش کا نشہ، جنت کے حسین نظاروں اور حوروں کے علاوہ ان پر ہپنوٹزم کیا جاتا تھا، جس میں حسن بن صبا نے خاص مہارت حاصل کی تھی۔ 12 سال سے لے کر 17 سال تک کے یہ لڑکے جب عمر کی پختگی تک پہنچتے لگتے تو وہ ایسا ہی محسوس کرتے تھے جیسے وہ واقعی جنت میں رہتے ہوں، اور اس کے بغیر ایک لمحہ جینا ان کے لیے محال ہو گیا۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ فلاں کو قتل کر کے خود کو مار لو گے تو اس سے بڑی اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ان تمام مراحل میں وہ شخص ہمہ وقت ایک خواب کی کیفیت میں رہتا تھا، جو حشیش اور ہپنوٹزم کا اثر تھا۔ وہ شخص جنت کے لیے اس قدر بے چین ہوتا کہ بخوشی اپنی جان حسن بن صبا پر قربان کر دیتا تھا۔ حسن بن صبا نے ایک طویل عمر پائی اور الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کے بعد بزرگ اس کا جانشین بنا، جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگو خان پر بھی حملہ کرنے کے لیے ایک فدائی روانہ کیا گیا، جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو بہت غصہ آیا اور اس نے حسن بن صبا کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے ہمیشہ سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حسن بن صبا کے جانشین اور آخری شیخ الجبال رکن الدین خود کو گرفتار کر لیا گیا اور اس
سے اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں سمیت بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ حسن بن صبا کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئیں۔ الموت کے کھنڈرات آج بھی ایران میں موجود ہیں۔